بھرپور تالیوں میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کا استقبال کیجیے. بہت شکریہ. ہم اوورسیز پاکستانی شایان شان استقبال کرنے کے لیے اپنی بھرپور تالیوں میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. میں گزارش کروں گی سید قمر رضا صاحب کو، چیئرمین OPF، پلیز تشریف لائیں اینڈ ہی ڈیزرو اے گریٹ راؤنڈ آف اپلاز فار واٹ ایور ہی از ڈوئنگ فار اوورسیز پاکستانیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا خوشی کا دن ہے. ہم سب یہاں آج 10 مئی کے بعد پہلی دفعہ اتنی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں پرائم منسٹر سے ٹائم مانگتا ہوں. پہلے دن ٹائم ملتا ہے، اگر پہلے دن نہ ملے تو دوسرے دن وہ ضرور بلا لیتے ہیں. اور جو بھی ابھی تک ریکویسٹ کیے ہیں اس ریکویسٹ کو انہوں نے فوری حکم صادر فرمایا ہے کہ یہ اوورسیز کے مسائل کس طرح سے رکنے نہیں چاہیے. اور انہی کے ٹینیور میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے اور بہت جلد یہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ آگے کی طرف چلیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا اگین دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. میں ریکویسٹ کروں گی چودھری سالک صاحب، مسٹر فار اوورسیز، پلیز تشریف لائیں. بھرپور تالیوں میں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، نہایت ہی قابل احترام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب، ان کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے، لیکن جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، اصل وہ چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کو فخر ہے. مارکہ حق ہوا، اس کے بعد ابھی جو سعودیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کا تشخص جو ہے اس کو بلند کر رہی ہیں. آپ کا جو ایک پاکستان کی قوم کا جو مقام ہے اس کو مزید بلندیوں پہ لے کے جا رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے مشہور ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا اتنا بلند مقام ہوا ہو اقوام عالم میں. اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشہور ہیں اور آپ کو پوری سپورٹ ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، پاکستان کی افواج کی. تو یہ ہم سب ایک ٹیم ہے. وزیر اعظم صاحب سے بھی جب پہلی ملاقات ہوئی وزارت ملنے کے بعد، انہوں نے بھی مجھے یہی تلقین کی کہ میرے لیے جو بھی پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں وہ سب برابر ہیں، اور آپ نے سب کے لیے اسی طرح اسٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے. آپس میں اتفاق رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایز اے پاکستانی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اوورسیز پاکستانیز پائندہ باد. اب میں اپنے اگلے اسپیکر کو بلانا چاہوں گی. پلیز ویلکم خواجہ آصف آن دا اسٹیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، دیگر زعماء، الیکشن کے بعد جب ہماری حکومت معرض وجود میں آئی تو بے شمار جو ہے مشکلات کا ہمیں سامنا تھا، جس میں معاشی مشکلات جو تھیں وہ سر فہرست تھیں. نہایت محنت کے ساتھ پرائم منسٹر اور ہماری معاشی ٹیم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے معاشی محاذ پہ بھی ایک نہایت کامیابی کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا. پورے جو ابھی سفر کا جو ہے اختتام نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منزل دور نہیں ہے. جو اس کے بعد کی جو واقعات اور سامنے آئے وہ اس بات کی امید اور کبھی امید دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری معیشت بھی جو ہے آپ لوگوں کی بدولت، آپ لوگ جو ہے ایک بڑی میجر کنٹریبیوٹر ہیں اوورسیز پاکستانی، جس میں خصوصاً ہمارے گلف کی 4-5 اسٹیٹس کے جو پاکستانی ہیں
जो मेजर पोर्शन जो इस वक्त $38 बिलियन का है, उसमें से उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो फहरिस्त है। लेकिन बरतानिया की, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका भी अपनी आबादी के मुताबिक जो है एक अच्छी खासी रेमिटेंस जो है पाकिस्तान भेजते हैं, और ये एक किस्म की लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन रेमिटेंस आप लोग भेजते हैं। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म की, बगैर किसी शक शुबे के, वाशगाफ तरीके से जो इस तरह हमने उनको शिकस्त दी है, अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी से, उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, दिस इज अगेन ए लैंडमार्क अचीवमेंट बाय आवर लीडरशिप, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल कासिम मुनीर साहब। शहबाज शरीफ के लिए अव्वल और आखिर जो है मुल्क की मुफाद है, और वो एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो है उनकी हुकूमत के दौर को जो है याद करें कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी जिसमें पाकिस्तान जो है सर उठा के चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी आप सब जो है महसूस कर रहे हैं कि आप एक बावकार, इज्जतदार, अजीम जो है मुल्क के बाशिंदे हैं, जिसको आप बैरून मुल्क जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान इसी तरह ये फतूहात का सफ़र जो है वो जारी और सारी रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan is moving forward with renewed energy and a clear vision for the future. Every step reflects the nation's determination to achieve progress and excellence. Under the dynamic leadership of Prime Minister, Pakistan is charting a path of growth and global recognition. On the battlefield of truth and the front lines of development, Pakistan is turning potential into achievement, earning respect and forging success at home and abroad. In May 2025, Prime Minister embarked on a historic diplomatic mission. In Azerbaijan, a trilateral summit with Turkey and Azerbaijan brought $2 billion investment. In Turkey, ancient brotherhood was renewed. In Iran, border security and energy cooperation deepened. In Tajikistan, Pakistan reaffirmed Central Asian connectivity. In August 2025, Pakistan and China launched CPEC 2, focusing on agriculture, mining, and industrial expansion. Soon after, the Chinese foreign minister visited Pakistan, reaffirming China's all-weather support and partnership in geoeconomics and security. Relations with the United States revived. Pakistan's balanced response in May 2025, standoff with India, and new counter-terrorism initiatives rebuilt Washington ties. The highlight came when Field Marshal visited Washington and joined President Trump for a historic luncheon symbolizing Pakistan's improving stature. In the Gulf, relations deepened. The UAE pledged $10 billion investment. يا أرض الحرمين يا فخر الزمان باكستان وسعودية أخوة وإيمان في قلب الرياض نقش العهد الأمان تحالف قلوب. The Islamic Republic of Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have signed a historic Strategic Mutual Defense Agreement, SMDA, building on the historic partnership extending for nearly 8 decades, based on the bonds of brotherhood and Islamic solidarity, as well as shared strategic interests and close defense cooperation between the two countries. In South Asia, Pakistan reached out with friendship when the Deputy Prime Minister visited Bangladesh, focusing on trade and partnership. On the multilateral stage, Pakistan rose with confidence. Hosting the Shanghai Cooperation Organization Summit, Prime Minister articulated a vision of Pakistan as a bridge calling for security, energy corridors, and digital connectivity.
His vision was hailed as forward-looking leadership. At the United Nations, Pakistan assumed the presidency of the Security Council. Prime Minister championed Palestine, Kashmir, and global peacemaking. Pakistan's voice heard with weight, principle, and vision. Across the world, Pakistan's diplomacy is reviving from Washington to Beijing, Riyadh to Brussels. This new approach, geoeconomics, translates diplomacy into prosperity, investment, employment, technology, and trade. This is Pakistan's diplomatic turnaround. Rising with strength, rising with diplomacy. Pakistan rises again, respected, strong, and ready for its destiny. मैं दावत देना चाहूंगी हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी खिदमात हैं, एवरी वन ऑफ यू इज़ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हेयर. और पर्टिकुलरली जो हमारे यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान हैं, वो हमारा फ़ख्र हैं. वो दोनों मुल्कों के दरमियान आप सब और वो एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं. तो इसके ऊपर मेरा इन सब से बड़ा एक्टिव रब्ता रहता है. और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ब्रीफली मैं अर्ज़ करूँगा, ब्रीफ रिकैप, कि जब 2022 में अप्रैल 2022 में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी संभाली तो वो बड़ा कठिन वक्त था. वो मुल्क जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 6.3% ग्रोथ, 3.59% इन्फ्लेशन और हाईएस्ट रिजर्व $25 बिलियन, और उसके साथ साथ predicted 24th global economy, predicted to be part of G20 within few years, by whom? PricewaterhouseCoopers. Now, the sad thing was in 2018-2022, fast forward, when मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2022 में जो इक़्तिदार संभाला, उस वक़्त पाकिस्तान was at the verge of default. It was a macroeconomic again unstable country. और हर वक्त हमें तारीख दी जाती थी कि इस तारीख को, और कोई आम बंदा नहीं तारीख देता था, इकोनॉमिस्ट नहीं देते थे, अदारे देते थे, रेटिंग एजेंसीज देती थी. तो फ्रैंकली वो जो एक एफर्ट थी, मैं समझता हूँ कि कौम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत को सलूट करेगी कि उस वक़्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया. मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो गायब हो चुकी है. 33% से इन्फ्लेशन करीबन 5% के करीब आ चुकी है. इंटरेस्ट रेट 22 से 11% आ चुका है. ग्रोथ शुरू हो चुकी है. दिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके लिए आप सब देख रहे हैं कि दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं. इस फेज़ में एक अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने है. आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैम्पियन है, वो हेजमनी है, उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल. देखिए दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया. सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन. दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May. अल्हम्दुलिल्लाह 2018-2022 के दरमियान आपको याद होगा कि पाकिस्तान वर्चुअली बिकेम डिप्लोमेटिकली इररेलेवेंट कंट्री. आप सुनते होंगे पाकिस्तान has become diplomatically isolated. This was everywhere one used to hear this thing. अल्लाह के फजल करम से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आज पाकिस्तान दुनिया के सफारती नक्शे पे अपना इमेज फुटप्रिंट कायम कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. 1997 मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो एक मल्टीलैटरल एक बड़ा इज्तिमा हुआ 27 साल के बाद, अक्टूबर 2024 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इज्तिमा हुआ. प्राइम मिनिस्टर तमाम आए और ये 27 साल के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी. इट डिडंट स्टॉप देयर. विदिन वीक्स वी होस्टेड 40 कंट्रीज के एजुकेशन मिनिस्टर्स को फॉर दी वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन एम्पावरमेंट.
وہ بھی پاکستان کا ایک سیکنڈ بڑا ایونٹ تھا. تو الحمدللہ پاکستان has become relevant. 2012 میں پاکستان won the non-permanent member seat of the UN Security Council with 1 vote. Under his leadership, Pakistan got 182 votes against 5 only. پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹی کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے, چاہے وہ معاشی میدان ہو, چاہے وہ دفاعی میدان ہو, چاہے وہ سفارتی میدان ہو. وی آر آل ون ٹیم اینڈ یو آر آلسو پارٹ آف دیٹ ون ایکسٹینڈیڈ ٹیم. یو آر دی ایمبیسڈرز آف پاکستان in United Kingdom. You are a great asset to Pakistan. You are a great contributor in cementing the bonds between the two countries. You are a great contributor towards economy. You are a great contributor in representing your nation here. So I would compliment you that what you have been doing is a marvelous thing. The only request is we should start demonstrating unity wherever we are in the world, in any country. وہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. We are one of the top 10 vulnerable countries as far as climate change is concerned. اور climate change کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو منصوبے پرائم منسٹر کی قیادت میں تیار ہو رہے ہیں 4RF کے ذریعے ریزیلینس کے لیے, انشاءاللہ یہ پاکستان کو in the years to come we will be able to handle this calamity or this جو natural ہے this climate change. But obviously we are raising our voice. There should be equity, there should be justice, and there should be fair play so that the more financing internationally is available for the countries who are suffering like Pakistan. ہمارا ابھی آپ نے دیکھا کہ 2022 کے بعد دوبارہ بھی فلڈز آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہمارے ساتھی پارلیمنٹیرینز یو کے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بالکل آواز ریز کرنی چاہیے. اور it is only matter of justice. We are not saying for Pakistan, for any country which suffers because of the emissions, because of the climate change and the calamity. I think that must be taken care of. باقی انشاءاللہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فیوچر ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ورلڈ کمیٹی آف نیشن میں we will take our position very soon. Prime Minister is working day and night to take this back to at least 2017-18 the macroeconomic indicators. Not only there, but also make sure that the country goes as soon as possible in the global G20 premier economic club of the world. So آپ کی دعائیں, آپ کی سپورٹ کے ساتھ I am sure Pakistan has alhamdulillah that potential. I would now welcome Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif Sahab to come and address you all. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام عظیم اوورسیز پاکستانیوں, میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور پاکستان کے عظیم سپوتوں, انتہائی قابل احترام پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر, وزرائے کرام, چیئرمین OPF قمر رضا صاحب, اور and very honorable British parliamentarians, members of House of Lords, خواتین حضرات, السلام علیکم. آج میرے لیے یہ انتہائی عزت اور خوشی کی بات ہے. سمندر پار عظیم پاکستانیوں کے سامنے کھڑا ہوں. آپ وہ عظیم پاکستان کے امبیسڈرز ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں, چاہے یورپ میں, برطانیہ میں, شمالی امریکہ میں اور مشرق وسطیٰ میں, فار ایسٹ میں. اور دن میں آپ دیار غیر میں انتہائی محنت سے آپ رزق حلال کماتے ہیں. میں صدق کے دل کے ساتھ اس بات کا
اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے جو رزق حلال کماتے ہیں، یہ جو سال گزرا ہے آپ نے پاکستان اپنی خون پسینے کی کمائی سے $38.5 ارب پاکستان آپ نے بھجوائے ہیں. آپ نے اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں پھر کیوں نہ آگے بڑھ کے آپ کو سلام پیش کروں، سلوٹ کروں آپ کو. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو وہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے بالکل. اور پھر نہ صرف معاشی طور پر، سیاسی طور پر جس طرح آپ پاکستان کا ہر جگہ دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ میں سے بے شمار یہاں پر نوجوان بزرگ بھائی، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور آپ کی جو کیفیت ہے کہ دیار غیر میں آپ جس طریقے سے شبانہ روز محنت کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا ان کا سٹور ہاؤس ہے، محنت کش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان کی عظیم صفات ہیں جو آپ نے پوری دنیا میں آپ نے متعارف کروائی ہیں بطور محنتی، ایمانداری کے اور عظمت کے لحاظ سے عظیم پاکستانیوں کے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک شام جو پردیس میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے. دعائیں ماں کی پہنچانے کو میلوں میل جاتی ہیں کہ جب پردیس جانے کے لیے بیٹا نکلتا ہے. کئی اندھیروں کے ملنے سے رات بنتی ہے اور اس کے بعد چراغوں کی بات بنتی ہے. دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں ہو جیسے عہد خزاں میں بہار کی باتیں. قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج سب سے پہلے آپ کو 10 مئی 2025 کی عظیم فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. جب ہم پر بے جا الزام لگایا گیا تو میں نے کاکول میں یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا اس واقعہ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، اور اس کے لیے میں نے اعلان کیا کہ ایک عالمی کمیٹی بنائی جائے، انٹرنیشنل کمیٹی، ٹو انویسٹیگیٹ دس پہلگام انسیڈنٹ in a very fair, credible and transparent manner، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کئی بار میں نے پیشکش کی، لیکن اس کے جواب میں 6 مئی کو دشمن نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے اور مساجد کو شہید کیا گیا اور دوسرے مقامات کو جو کہ سویلین ایسٹ تھے ان کے اوپر حملے کیے گئے.
मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। दुश्मन को चंद घंटों में पता लग गया कि अगर बात दूर निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सुबह 2:30 बजे चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर, उनका मुझे फ़ोन आता है। अभी मैं आपको तारीख़ की बात बता रहा हूँ। कहते हैं कि वज़ीर आज़म, मैं आपको ये ख़बर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने हम पर दोबारा हमला कर दिया है। आप यकीन करें कि सईद आसिम मुनीर की आवाज़ में बला का ठहराव था, यकीन मुकम था और इंतहाई एतमाद के साथ बात कर रहे थे और खुदा के ऊपर भरोसा करके मुझे कहने लगे कि वज़ीर आज़म, अब मुझे आप इजाज़त दें कि चूँकि दुश्मन ने दोबारा ये मकरू हरकत की है तो अब हम उनको वो सबक सिखाएंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मैं अभी बाज़ अरब ममालिक, जो हमारे दोस्त ममालिक वहाँ से होके आए हैं, वहाँ पर एक सरबराह ने मुझसे पूछा कि वज़ीर आज़म, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी 2 बातें हैं जो कि इस आपकी अजीम फतह की वजह बनी। मैंने कहा, नंबर 1, अफवाज पाकिस्तान की दलेरी, शुजात, प्रोफेशनल एक्यूमेन और अल्लाह ताला पर भरोसा और मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। और नंबर 2, मैंने ये कहा कि टोटल यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप। और तीसरी बात मैंने कही कि जब फैसला हुआ तो मिलिट्री लीडरशिप ने फिर मुड़ के नहीं देखा। अनवेवरिंग कमिटमेंट। शायर कहता है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस जंग को लीड किया। उनकी बड़ी फौज के जवानों और अफसरों ने अपनी आला तरीन कारकर्दगी दिखाई और हमारे शाहीनों ने और एयर चीफ ज़हीर बाबर ने, उन्होंने बेहतरीन, हमारे शाहीनों ने झपट कर काबू किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो सरफराजी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जिसकी तारीख़ हाज़िर में कोई मिसाल नहीं मिलती। और तीसरी बात, पूरी कौम में यकजहती, कराची से लेकर पेशावर तक 24 करोड़ लोग, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, नौजवान सजदा रेज़ थे। अल्लाह ताला ने अजीम पाकिस्तानियों आपको वो फतह दी है कि आज मगरब से लेकर मशरक़ तक लोग पाकिस्तान के जब सब पासपोर्ट को देखते हैं तो आगे बढ़ के कहते हैं कि हम सलाम करते हैं पाकिस्तान को। और इस मार्के हक के ऑपरेशन में, जिसे हम ऑपरेशन बनियान मरसूस कहते हैं, के दौरान दुश्मन का एक गोला लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के घर के करीब आकर लगा, जिसके नतीजे में उनके कमसन बेटे इर्तज़ा अब्बास वो शहीद हो गए, जबकि उसके वालिद लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे। मैं भी, सदर पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, हम सब ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे का जनाजा पढ़ा। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि वो बच्चे का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि हमने उस कभी हरकत का भरपूर बदला लिया है। सीज़ फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, सरमायाकारी चाहते हैं
اور میں نے یہ آفر کئی مرتبہ میں نے دی ہے, دنیا نے سنی ہے. یہ آنریبل پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی کہ ہم کشمیر, ہم پانی کے مسئلے کے اوپر, ہم ٹریڈ کے اوپر, ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. ناٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس, ہم برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ خطے میں ہم ہمسایہ ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسایوں کی طرح رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ تعلقات, باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں, he is living in a fool's paradise. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا, کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. اسی طریقے سے غزہ میں جو اس وقت ظلم ستم کیا جا رہا ہے, 64,000 غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر بزرگ, مائیں, بہنیں, بچے شہید ہو گئے, ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا, دوائیاں بند کر دی گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کی جو پٹی ہے, غزہ کا جو علاقہ ہے, اس علاقے کے تناسب سے جتنی شہادتیں ہو گئی ہیں, 64,000, پچھلے 100 سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, اتنے خطے کے اندر اتنی شہادتیں, اتنی زندگیاں کبھی تباہ نہیں ہوئیں. دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان خطوں میں امن چاہیے اور اسلامی دنیا کو آگے بڑھ کر امن کے لیے بات چیت کرنی چاہیے اور اپنا جو لوہا ہے وہ منوانا چاہیے. مگر یہ تب ہوگا جب تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جس نے ہمیں رہنمائی دینی ہے. کبھی کوئی قوم اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتی محنت اور محنت کے بغیر. یہ جنگ اگر جیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور کرم اور افواج پاکستان کا عظیم ولولہ اور ان کی عظیم شجاعت اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ سید عاصم منیر کا وہ دلیرانہ اور بڑا منجا ہوا ان کا رول, جس کی وجہ سے ہماری یہ فتح نصیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے $38 ارب کے بغیر پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکتا, لیکن یہ آپ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمیں پاکستان کو جہاں پر ہم نے ایک عظیم عسکری قوت بنا دیا ہے, پاکستان کو ایک عظیم معاشی قوت جب بنا لیا تو پھر دنیا ہماری آواز سنے گی. دنیا پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کر ہمیں بھی وہی کرام دے گی جو کہ آج دوسروں کو مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے, بڑی جری قوم ہے. ہماری جو یوتھ ہے, پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ جو ہے وہ یوتھ ہے. اور چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جہاں پر ہمارا جو نوجوان نسل 15 سے 30 سال 60% آبادی کا حصہ ہے, وہاں پر یہ چیلنج بھی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ہم ان کو IT, AI, اسکل ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ یہ دیں, جس کا ہم نے الحمدللہ پاکستان میں اس کا بالکل شروعات بڑی تیزی سے کر دی ہیں. پاکستان کے پاس بہت کم تیل ہے, بہت کم گیس ہے. ہمارا اثاثہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل. اس نوجوان نسل کو اگر ہم بہترین ٹریننگ دیں گے, اس کو ہم اس کو علم دیں گے, تو خدا کی قسم یہ پاکستان کے جھنڈے کو آسمانوں پر لے جائے گی. کیونکہ صرف اور صرف محنت ہی وہ بات ہے جس سے قومیں بنتی ہیں. آپ پاکستان کے عظیم امبیسڈرز ہیں. پاکستانی قوم بڑی عظیم قوم ہے. اگر ہم مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے,
تو جس طرح ہم نے 6 جہاز گرائے، یہ غربت کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے قرضوں سے نجات دلوانی ہے تو خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز چاہیے، اینڈ دیٹ از دا ول ٹو ڈو، کہ ہم کمر باندھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم دن رات محنت کریں گے، دن رات محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ وہ مقام دلوائے گا جو کہ پاکستان جب مارج وجود میں آیا تو حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، خون کے دریا انہوں نے عبور کیے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، اور وہ اپنے گھر بار کو ہندوستان میں چھوڑ کر اپنی آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، ہندو سامراج اور انگریز سامراج سے جان چھڑا کر ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں صرف اور صرف میرٹ، محنت اور امانت اور دیانت کی بنا پر ہمیں موقع ملے گا۔ یقین کریں کہ یہ وہ خواب تھا حضرت قائد اعظم کا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ ہم وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرضوں سے نجات حاصل کریں گے، سرمایہ کاری کو آگے لے کے آئیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ اس کے لیے پالیسیاں کچھ اناؤنس ہو گئی، کچھ ہو رہی ہیں، میں لمبی بات یہاں نہیں کہنا چاہتا، یہ اشعار کے اوپر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اور اتفاق یہ شرط اول ہے، اور اس وقت میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اگر یہ جنگ جیتی، اگر معاشی اشاریے بہتر ہوئے اور دوسرے جو ڈپلومیٹک ہماری اچیومنٹس ہو رہی ہیں، بخدا without any fear of contradiction, I want to tell you, this is nothing but result of Allah Almighty's infinite mercy and His benevolence, His blessings, and then unity of thought and action. Unity of thought and action, اتحاد، اتفاق between political and military leadership کہ پاکستان کو ہم نے بنانا ہے اور عظیم بنانا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہوگا صرف اس لمحے کی ضرورت ہے جب ہم سب کھڑے ہو کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے، تو خدا کی قسم کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ، دریا، سمندر پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، خدا حافظ۔